لگتا ہے پھر بتوں کو علی، سامعین گرامی جملہ مصائب کا۔ لگتا ہے پھر بتوں کو علی، میر انیس علیہ الرحمہ تھوڑا سا رو لیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں۔ ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کے حوالے سے۔ ستم گر میری بالیاں، میری آواز آپ تک پہنچتی رہے گی، بالیاں کھینچتے ہیں۔ سنیے میری جانب دیکھیے۔ پکاری سکینہ دہائی ہے بابا۔ جتنی دیر یہ معاملات چل رہے ہیں میں آپ کو ایک کلام اور سناتا ہوں۔ جناب جون ایلیا، بڑے زخمی شاعر، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ جون فرماتے ہیں فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں۔ سر اٹھائے نا ذرا وہ ہر بندہ جس نے ابھی تک ہائے نہیں کی، اٹھائے ذرا اپنا سر اور مجھے دیکھے۔ صاحب جنہوں نے ہائے کی ہے چلے وہ تو رو چکے ہیں، جنہوں نے نہیں کی وہ ذرا سر اٹھا کے مجھے دیکھیں 1 منٹ کے لیے، اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں کربلا والوں کے مصائب پہ پرائے بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کا آنسو نہیں نہ آتا تو آپ ہائے کریں، آپ رونے والی شکل بنائیں، کم از کم بتائیں تو صحیح کہ آپ کے دل میں غم ہے۔ میں اگلا شعر پڑھ رہا ہوں، ہر زبان سے ہائے نکلے، قیامت کی رات ہے بھائی، آپ نے ہائے بھی نہیں کی۔ فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر، آپ ایک سید کا گریہ تو دیکھیے، حکم کیا ہے فیصل شاہ، تو اگلا شعر سنیے۔ علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں۔ ایسے روئیے نا، ایسے روئیے نا، آپ لوگ تو امام حسین کے اس مزاج کے عاشق ہیں نا، آپ لوگوں کے گریے سے شور قیامت بلند ہوتا ہے نا۔ ساڑھے بزرگ ذاکرین باب درگام شاہ جی جھنگ والے، بڑا عظیم جملہ اور بڑی کوئی عجیب کیفیت دا جملہ ہے۔ فرمیندے جڑے نہیں روندے حسین دے کچھ نہیں لگدے، روسی ہوئی جدا حسین نال کچھ نہ کچھ رشتہ ہووے، جڑا حسین دا لگدا ہی کچھ نہیں ہو کیوں روسی۔ ایک جملہ میں نے کہا ہے، آپ لوگ رونے لگ گئے، میں چپ ہوا، آپ لوگ چپ کر گئے، کچھ لوگ ابھی بھی رو رہے ہیں، میں 2 منٹ اور نہیں بولوں گا تو وہ بھی چپ کر جائیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان زیادہ دیر نہیں رو سکتا، فطری عمل ہے، وہ مجبور ہے، اپنی نیچر بائی نیچر وہ مجبور ہے، انسان زیادہ دیر رو نہیں سکتا۔ میں پڑھوں گا تو آپ روئیں گے، اکیلے ایک جملے پہ کتنا روئیں گے، دل بھر جائے گا، ایک آنسو آئے گا، دوسرا آنسو آئے گا، دل بھر جائے گا، ایک ہی جملے پہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے آپ تو چلیں ایک جملے پہ زیادہ نہیں رو سکتے، 40 سال سید سجاد ایک جملے پہ روتے رہے ہیں۔ پیچھے والے ابھی بھی شریک نہیں، وہ میرے وہ بھائی بڑے درد میں، خدا کی قسم یہ چہرہ مجھے یاد رہے گا جس درد میں آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں، خدا گواہ ہے
خدا مجھے توفیق دے، مجھے رشک آ رہا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہ آیا میں بھی ایسے ہی رو لیا کروں. خدا میرا دل بھی اتنا ہی نرم کرے جتنا دل آپ کا نازک ہے. 40 سال سید سجاد فقط شام شام کہہ کے روتے رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے بیٹھے بھی رہتے، شام شام کہتے بھی رہتے، آنکھوں سے خون جاری بھی رہتا. تاریخ کہتی ہے ایک بار ابن منذر صاحب بھی ہے سجاد کے قریب آ گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا شہادتیں کربلا میں ہوئی ہیں، ہر وقت شام شام کہہ کے کیوں روتے ہو؟ تاریخ کہتی ہے چیخ نکل گئی میرے امام کی، رو کے فرماتے ہیں میں مانتا ہوں کربلا میں ہماری شہادتیں بڑی ہیں لیکن شام پہ مجھے دکھ بڑا ہے. اس نے کہا مولا دکھ کیا ہے؟ اللہ کرے ہر بندہ ہائے کر لے. امام فرماتے ہیں دکھ یہ ہے ویسے تو تمام راہ مارتے رہے لیکن جس وقت ہمارا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے. اس نے کہا مولا کیسے؟ فرماتے ہیں مارتے تو پورا سفر رہے لیکن شام کا بازار واحد جگہ تھی جہاں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بولا عباس کو. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے آج کی رات بھی اپنا جی اپنی آوازیں بلند کرو میرے بھائیوں. مجھے ایک روایت اور پڑھنی ہے، مجھے ایک روایت اور پڑھنی ہے. میں ممبر چھوڑنے والا ہوں، راضی رہنا. جس کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب آواز دے غازی کو، اب بلا اپنے عباس کو. بابا جی ہر گھر وچ ایک بندہ ہوندا ایسا ہوندا وے جس تے پورے گھر نو ویڑن مان ہوندا وے. ہاشمیوں کو جس پہ مان تھے اس کا نام ہے عباس. میرے دل کے بڑے قریب ہے یہ روایت. میں اسی روایت پہ ممبر چھوڑ دوں گا. واقعہ کربلا کے بعد جو جناب مختار نے قیام کیا اور قاتلان حسین کو پکڑنا شروع کیا، جملہ جناب عباس کا پڑھوں گا. جاڑا صاحب فرماتے تھے غازی کی شہادت کے 4 بڑے اثرات ہیں. پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ پڑا، دوسرا اثر حسین کی کمر پہ پڑا، تیسرا اثر زینب کے برقعے پہ پڑا. جاڑا صاحب فرماتے ہیں عباس واحد شہید ہے جس کی شہادت کا چوتھا اثر فوج شام پہ پڑا. جب شامیوں کو پتہ چل گیا نا کہ غازی مارا گیا، جاڑا صاحب فرماتے تھے اثر ایسا تھا کہ یہ خبر سنتے ہی 9 لاکھ نے ایک ساتھ ناچنا شروع کر دیا اور ناچ کے کہتے تھے اب لوٹ لو زینب کی چادر، اب آگ لگا دو ولی کی بیٹی کے خیمے کو. ماتم کرتا ہی میرا بھائی. یہ آخری روایت پڑھ رہا ہوں. جناب مختار نے قیام کیا. میری مائیں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں. خدا تم بہنوں کے نصیب نیک کرے. میری بہنوں، ایک بہن سمجھے گی کہ میں کیا، بہنوں کو مان ہوتے ہیں نا اپنے گھر کے بھائیوں پہ. لو ایک بہن کے حوالے یہ جملہ ہے. تاریخ کہتی ہے مختار نے ہر قاتل پکڑ لیا. سب سے مشکل تھا بھائی جان ہرملہ کو پکڑنا. اور جب ہرملہ گرفتار کر کے لایا گیا، میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں ہرملہ نے جو تیر چلایا ہے وہ تیر اصغر کی گردن پہ نہیں لگا، وہ ہمارے محمد کے دل پہ لگا ہے. تاریخ کہتی ہے رسیوں میں جکڑ کے نا مختار کے دربار میں ہرملہ کو لایا جا رہا تھا. وہ بندہ پتھر کا بنا ہوا ہے جس کے سینے، جو ابھی بھی ماتم نہیں نہ کرتا، پھر اس کے سینے میں دل نہیں ہے، اس کے سینے میں پتھر ہے. حسین بادشاہ کی قسم. تاریخ کہتی ہے چند قدم ہرملہ دور تھا، مختار کا ہاتھ دل پہ آیا. محسوس نہ کیجئے گا، میں آپ کے نیاز بیگ کا امتحان لینے لگا ہوں پہلے جملے پہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ بندہ کون ہے یار جس کی ہائے نہیں نکلتی. مختار کا ہاتھ دل پہ آیا. پہلا سوال کیا ظالم جلدی بتا کربلا کے میدان میں تو نے کب کہاں کس کو کیسے مارا؟ کہتا ہے مختار نہ سن مر جائے گا. مختار میں نے کربلا میں اور کچھ نہیں کیا، اور مختار میں صرف 4 تیر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. مختار میں نے صرف کربلا میں وہ 4 تیر چلائے ہیں. کرتے ہو ماتم، کرتے ہو ہائے.
मुख्तार ने कहा बता पहला तीर कब निकाला? कहता है मुख्तार न सुन। मुख्तार मक्तल की ज़मीन हिलने लगी। मुख्तार पहला तीर मैंने तब निकाला जब अब्बास मश्क भर के खैमों को लौटा। वो बंदा बड़ा अमीर है जिसके पास हाथ है और उसका हाथ आप भी सीने पे नहीं आया। मैंने आपसे कहा है मैं आपके न्याज बेग का इम्तिहान लेने लगा हूँ भाईजान, मुझे हर हाथ सीने पे मातम करता हुआ नजर आना चाहिए। मुख्तार का हाथ दिल पे आया। फरमाते कभी ना जल्दी बता, जल्दी बता फिर तूने क्या किया? कहते अब्बास मश्क भर के खैमों को लौटा। इब्ने साद ने ऐलान किया पानी खैमे न पहुंचे। मैं फिर कह रहा हूं जुमला नहीं कयामत है, इसका इस्तकबाल कर लेना। टूटी हुई पसलियों वाली बीबी तुम्हें देख रही है, जुमला नजरअंदाज न करना, इसमें कयामत है। मुख्तार ने कहा फिर क्या हुआ? कहता है अब्बास मश्क भर के खैमों की तरफ जा रहा था। अब्बास को रोकने के लिए उस वक्त मैंने पहला तीर गाजी की आंख में मारा। ओ मुख्तार करबला की जमीन में जी 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 जी। अपनी आवाजें बुलंद करो मेरे भाइयों, तुम्हें मौला का वास्ता अपना गिरिया बुलंद करो। मुझे 3 तीर और पढ़ने और मैं गया। कहता है मुख्तार मक्तल की जमीन हिल के रह गई। और मुख्तार ये बड़ा अच्छा गिरिया कर रहे हो, खुदा की कसम यहाँ जितने बैठे हो। कहता है मुख्तार पहला तीर ही गाजी की आंख में मारा। मुख्तार चीखे मार मार के रोया। मैंने कहा था मैं नियाज बेग का इम्तिहान लेने लगा हूँ। मुख्तार ने कहा बता फिर क्या हुआ? कहता है मुख्तार मैं हैरान रह गया। और मुख्तार उसका एक बाजू कट गया, उसका दूसरा बाजू भी कट गया। और मुख्तार उसकी आंख में तीर भी लगा हुआ था, लेकिन पता नहीं किस दर्जे पे थी सकीना की प्यास, और पता नहीं कितना प्यासा था हुसैन का असगर। और बाजू कटवा कर और आंख में तीर खा कर जिस गाजी के कदम नहीं करते हो मातम, करते हो मातम। कहते हैं इतनी कयामतों के बाद भी जो गाजी नहीं रुका, उसे रोकने के लिए मैंने एक और कयामत तोड़ी। मुख्तार ने कहा क्या? कहता है पहला तीर गाजी की आंख में मारा और मुख्तार मैंने दूसरा तीर सकीना की मश्क में। आए हाय, और तूने मातम नहीं किया जुमला सुन के। कहता है गाजी तड़प के रह गया। अब्बास के अरमान करबला जी जी। मातम 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 नजर आना चाहिए मेरे भाइयों। तारीख कहती है मुख्तार से कुर्सी छूट गई। शाह साहब मैंने चौथा तीर पढ़ दिया, मेरा आपसे वादा हो गया आप मजलिस के बाद भी गिरिया करेंगे। मौला तोड़े पुत्र की जिंदगी दराज करे, रात भर रोने के लिए ये 4 तीर जिंदगी भर रोने के लिए काफ़ी है, लेकिन इनका असर कम से कम आज की रात आप महसूस करेंगे। तारीख कहती है मुख्तार से कुर्सी छूट गई। मुख्तार का हाथ दिल पे आया। फरमाते कमीना मैं मर जाऊंगा, मुझे जल्दी बता तीसरा तीर कब चलाया? कहता है मुख्तार फौजे शाम ने रोना शुरू कर दिया और मुख्तार करबला की जमीन में जलजले आने लग गए। मेरे मौला हुसैन, मेरे मौला हुसैन, मैं मिन्नत कर रहा हूं मेरे आका, जिस बंदे को आपने औलाद दी है उसे अब मातम की खैरात भी दीजिएगा। कहता है पहला तीर चश्मे अब्बास में, दूसरा तीर मश्क सकीना। कहता है मुख्तार मर जाएगा। और मुख्तार मैंने तीसरा तीर तब चलाया जब हुसैन असगर का मुंह चूम रहा था। और अली के लाल ने खुश्क लब असगर के लबों पे रखे और मुख्तार मैंने तीर कमान में बांधा। और मुख्तार मिनल ओज़ने इलल ओज़न, और एक कान से दूसरे कान तक बच्चा ज़िबा हो गया और तीर दूसरे कान से निकल के हुसैन के बाजू में जा लगा। तू बंदा ही बड़ा अमीर है अगर तूने अब भी मातम नहीं किया। तारीख कहती है मुख्तार बेहोश हो गया। सिपाहियों ने मुख्तार को होश दिलाया। मुख्तार ने कहा जल्दी बता चौथा तीर कब चलाया? अब अल्लाह करे मेरी सांसें खत्म हो जाएं, अब अल्लाह करे मेरी जिंदगी तमाम हो जाए, मैं चौथा तीर न पढ़ूं। कहता है मुख्तार न सुन। मुख्तार ने कहा सुनूंगा नहीं तो सजा का तयन कैसे करूंगा? मुझे जल्दी बता। करबला के अजीब रंग है। चौथा
چوتھا تیر کس پہ چلایا کربلا کے میدان میں؟ کہتا ہے مختار تیر ایک رہ گیا تھا، حسین بھی اکیلا رہ گیا تھا، حسین کے سارے مارے گئے تھے، ایک تیر رہ گیا تھا، میں تمہارے ہاتھ ماتم کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مختار نے کہا بتا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے مختار اس ایک تیر سے میں نے حسین پہ بڑی دیر نشانہ باندھنے کی کوشش کی ہے، میرا تیر حسین پہ نہیں چلا کیونکہ مجھے حسین کے جسم پہ خالی جگہ ہی نہیں ملی۔ اور زہرا کا لال زخموں سے چور چور ماتا، کہتے ماتم ماتم، کہتے زہرا کا لال زخموں سے چور چور تھا، مجھے تیر چلانے کی جگہ ہی نہیں ملی۔ کہتے بڑی دیر انتظار کرتا رہا، حسین کے جسم پہ زخم اتنے تھے، میری بی بی مجھے معاف کیجئے گا، یہ آخری جملہ اور میں منبر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کے بعد تیرا مقدر، تیرا گریہ تو نے کرنا ہے، میں جا رہا ہوں۔ مختار نے کہا جلدی بتا۔ کہتا ہے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں، دوسرا سکینہ کی مشک میں، تیسرا علی اصغر کی گردن میں، کہتا ہے چوتھا تیر حسین پہ چلانا چاہا، حسین کے جسم پہ خالی جگہ نظر ہی نہیں آئی۔ مختار نے کہا پھر؟ کہتا ہے تیر میں نے چلایا۔ مختار نے کہا کیسے؟ کہتا ہے بڑے انتظار کے بعد حسین ہمارے سامنے آیا، حسین نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اماں، اماں کہنے کے لیے حسین کا منہ کھلا، اور میں نے چوتھا تیر حسین کے، اور میں نے کھلے ہوئے حلق میں، اور زہرا کا لال زین سے زمین پہ آواز آئی اماں تیرا